بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا، اس عورت کو گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے اپنی زندگی کا سب سے اچھا کام کیا، اس کے بعد میری زندگی کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میں دروازہ بند کر کے واپس پلٹا ہی تھا کہ میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ سارے محلے والے ہی سجدے میں گر گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو شوہروں کو اپنے پلو سے باندھ لیتی ہیں، ایسی ہی ایک عورت میری زندگی میں بھی آ گئی تھی۔ لیکن میں خوش تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب ظاہر ہے جس کے پلو سے مرد بندھ جائے وہ کوئی بدصورت عورت تو نہیں ہو سکتی، خوبصورت ہی ہوگی۔ میری بیوی بھی بہت زیادہ پیاری تھی۔ میرے گھر میں میری 2 بہنیں اور ماں تھی۔ جب ہماری شادی ہوئی، اگلے دن سے میری بیوی نے شکایتیں کرنا شروع کر دیں۔ میری ماں اور بہنوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ بھی اپنے روایتی پن پر اتر آئی تھیں۔ میری بیوی بھی روز مجھے بتاتی، آج یہ ہوا تھا، آج وہ ہوا تھا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا۔ ساری باتیں ایسی ہی ہوتی تھیں جو زیادہ بڑی نہیں ہوتی تھیں، پر میں اس بات پر حیران تھا کہ اگر میری بیوی ایسی تھی کہ بال کی کھال نکالنے والوں میں سے تھی تو اس کو موقع کیوں دیا جا رہا تھا؟ میری ماں کے پاس محلے کے کچھ بچے آتے تھے جن کو وہ قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی، اگر آپ نے زندگی میں ایک بھی نیکی کی ہو تو آپ کے لیے ڈھال بن جاتی ہے اور آپ کو بڑے بڑے مسائل سے نکال لیتی ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ میری ماں نے تو ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی۔ میں اپنی ماں کو سمجھدار سمجھتا تھا، پر وہ میری بیوی کے ساتھ ہمیشہ برے طریقے سے پیش آتی تھی۔ انہوں نے اسے اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں، بہو کو کبھی کوئی بیٹی نہیں سمجھتا۔ یہ جب ایک عورت کو سارا دن اس کی ساس اور نندیں ذلیل کریں، اسے تنگ کریں، شام کو شوہر آئے گا تو اس سے دل کی بات نہیں کریں گی تو کس سے کریں گی؟ ظاہر ہے اس کا موڈ خراب ہی ہوگا۔ میری بیوی اتنی خوبصورت تھی، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اس کی شخصیت کے مثبت پہلو کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں جب بھی کمرے میں آتا وہ منہ پھلا کر بیٹھی ہوتی، اس کی زبان پر شکایتیں ہوتیں اور 1-1.5 گھنٹہ وہ یہی شکایتیں کرتی رہتی۔ میں سنتے سنتے ہی سو جایا کرتا تھا۔ میری زندگی ایسے ہی گزرنے والی تھی۔ کیا میں نے اس لیے شادی کی تھی؟ میں تو پریشان ہو گیا کہ کیا کروں۔ ایک طرف میری بیوی اکیلی تھی، دوسری طرف وہ تینوں تھیں۔ پھر میں نے اپنی بڑی بہن کی شادی کروانے کے بارے میں سوچا اور اس کے لیے رشتہ تلاش کیا۔ جلدی میں مجھے جو رشتہ ملا وہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا خود بھی پتہ تھا۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا، بہن کو نہیں کہ لڑکے کی پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن 1 مہینے بعد لڑکی نے خلا لے لی۔ میری ماں نے کہا، 1 مہینے بعد لڑکی نے خلا کیوں لے لی؟ آخر ایسی بھی کیا بات ہے؟ کہیں لڑکے کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، آپ کو تو پتہ ہے لڑکیاں زندگی گزارا نہیں کرتیں، 1 مہینہ بہت ہوتا ہے، آج کل تو لوگوں میں 1 ہفتے کی بھی برداشت نہیں ہے۔ میری ماں نے لمبی آہ بھری اور کہا، ہاں ایسا تو ہے۔ خیر میری ماں نے میری بات مان لی۔ میں نے ہی گھر کا خرچہ چلانا تھا، میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میں نے جو کرنا نہیں تھا، اپنی بڑی بہن کی شادی کروا دی۔ وہ بھی اس لیے مان گئی کیونکہ لڑکا شکل و صورت سے اچھا تھا، لیکن اس کی زندگی میں بھی کئی مسائل چل رہے تھے، پر وہ اس گھر سے چلی گئی۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا، اب تو تم خوش ہونا، فرزانہ اس گھر تنگ کرتی تھی۔ اس نے کہا، فرزانہ چلی گئی تو کیا، ریحانہ تو ابھی بھی یہی ہے۔ میں نے کہا، پر وہ تو کم عمر ہے، اس کا کیا کر سکتے ہیں، 3-4 سال تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ میری بیوی نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کم عمر لڑکیوں کی شادی تو جلدی ہو جاتی ہے، اور وہ بدلے میں کوئی سامان بھی نہیں مانگتے، اس لیے اس کے لیے بھی کوئی رشتہ تلاش کرو تاکہ میری مصیبتیں کم ہو جائیں۔ میں تمہارے ساتھ اس گھر میں خوش رہنا چاہتی ہوں، لیکن یہ سب میری خوبصورتی سے جلتی ہیں، اس لیے مجھے تنگ کرنے کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ سارا دن سر کھپاتی رہوں گی تو اپنے لیے کیسے وقت نکالوں گی؟ پتہ ہے نا، آج میں نے اپنے منہ پر بلیچ کریم لگانی تھی تاکہ میں اور بھی خوبصورت ہو جاؤں، لیکن امی نے مجھے اتنے سارے کام بتا دیے، پورا دن اسی طرح گزر گیا۔
پتہ ہے نا میری اسکن خراب ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میری جان کی اسکن کیوں خراب ہوگی، تم ابھی پلیز لگا لو۔ نہیں، میری جان کی اسکن کیوں خراب ہوگی، تم ابھی پلیز لگا لو، تمہارے حصے کا کوئی کام ہوگا تو میں کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، رات کے ٹائم نہیں لگا سکتی، اب تو میں بہت تھک گئی ہوں، اتنے کام کر کے بھی کوئی پہلے جیسا رہتا ہے کیا؟ اب میری بیوی نے سر پکڑ لیا، اس کی تکلیف تو میں نہیں دیکھ سکتا تھا، میں بھی بڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا جیسے ایک بہن کے لیے رشتہ مل گیا، دوسرے کے لیے بھی مل جائے گا۔ ٹھیک تو کہہ رہی تھی میری بیوی، جوان لڑکیوں کے رشتے جلدی مل جاتے ہیں، اور پھر اس نے کون سی کوئی نوکری کرنی تھی، نہ وہ پڑھائی کر رہی تھی، بس ٹائم سے شادی کر کے اپنے گھر چلی جاتی تو اچھا تھا۔ جب میں نے امی سے یہ بات کی تو امی نے کہا بیٹا پہلے ہی فرزانہ کی شادی کی ہے، وہ خوش نہیں ہے، اس کے گھر والے بڑے عجیب سے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، تو وہ دوسروں کی بیٹیوں کو تنگ کریں گی تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ میری ماں نے کہا ہم نے تو تیری بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، وہ اپنی مرضی سے اٹھتی ہے، اپنی مرضی سے کرتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، موڈ ہوتا ہے تو کام کر دیتی ہے، ورنہ نہیں کرتی، اگر کہہ دیتے ہیں تو صاف انکار کر دیتی ہے۔ میں نے کہا میری بیوی ایسی نہیں ہے، میں نے خود دیکھا ہے اسے پورے دن کام کرتے ہوئے، اب آپ لوگ جھوٹ نہیں بولیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ میری ماں نے کہا تو نے جب مانا ہی نہیں ہے تو تجھے بتا کر کیا فائدہ۔ انہوں نے یہ موضوع چھوڑ دیا اور کہا چھوٹی بیٹی کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کی بیٹی خوش رہے گی۔ فرزانہ اسی لیے خوش نہیں ہے کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، لیکن ریحانہ کی عمر ابھی کم ہے، اس لیے اس کا رشتہ آسانی سے مل گیا ہے، وہ لوگ کل آنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی دوسری بہن کی بھی شادی کروا دی، یہ لوگ اس قدر امیر تھے انہوں نے جہیز نہیں مانگا، اس بات پر میں خوش تھا، لیکن یہ لوگ بھی میری بہن کو تنگ کرنے لگے۔ امی مجھے بتاتی تو میں کہتا ہر سسرال میں مسئلے ہوتے ہیں، یوں میری بیوی بھی جا کر اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوگی بیوی کو دکھ نہ دیا کرے تو آپ کی بیٹیاں بھی خوشی خوشی رہیں گی۔ میری ماں نے مجھے کہا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، تجھے میں نے بڑی مشکلوں سے پالا ہے، لیکن تو بالکل اپنی بیوی کے پلو کے ساتھ بندھ گیا ہے۔ بیٹا ایسا نہیں ہوتا، ماں اور بہنوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو بہنوں کی شادی کروائی ہے میں نے 3 مہینے کے اندر، اب اس سے زیادہ اور کون سا فرض ادا کروں؟ کیا شادی مذاق ہے، آرام سے ہو جاتی ہے، کیا اس میں پیسے نہیں لگتے؟ میری ماں نے کہا ہاں بیٹا لگتے ہیں پیسے، لیکن یہ تو تیرا فرض تھا نا۔ میں نے کہا ہاں تو فرض تھا تو پورا کر دیا نا، اب آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اس کے گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں، کیونکہ میں نے دونوں بیٹیوں کی شادی کروا دی، اب آپ نے میری بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہنا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گی تو وہ بھی آپ کی خدمت کرے گی، آپ کا خیال رکھے گی، اب آپ کو اس کے علاوہ اور کسی کا سہارا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے، تو مہربانی کیجیے گا اب اس گھر کا ماحول خراب نہ کیجیے گا۔ لیکن اگلے دن ہی میری بیوی کو جب میں نے دیکھا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی، اس نے کہا امی نے مجھے کہا ہے کہ میری دونوں بیٹیاں گھر سے چلی گئی ہیں، اب تو نے سارے گھر کے کام کرنے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم کوئی نوکرانی رکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا تو ہے نا نوکرانی، کیا میں نوکرانی ہوں؟ نوکرانی کیا میرے جیسی ہوتی ہے یا میری شکل نوکرانیوں سے ملتی ہے؟ میں نے کہا تمہیں امی نے نوکرانی کہا؟ میں نے کہا کہ انہوں نے ایسا کیسے کہہ دیا، تم کہاں سے نوکرانی لگتی ہو، تم تو کسی بڑے محل کی مالکن لگتی ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ میں اپنی بیوی کی تعریفیں کرنے لگا، لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا اس گھر میں میرا گزارا ہوگا، اب تو آپ کی امی مجھ پر اور بھی زیادہ ظلم کریں گی، مجھ سے اور بھی زیادہ کام کروائیں گی اور ان کو روکنے والا بھی کوئی نہ ہوگا، انہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا، اب آپ دی چاہے پھریں۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہیں میری ماں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تم فکر نہیں کرو، میں گھر میں نوکرانی رکھنے کی بات کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی مل جائے گی، کام وہ کیا کرے گی، تم بس آرام کرنا، خود کو سجانا سنوارنا، خوبصورت بننا، تاکہ میں تمہیں دیکھوں اور خوش ہو جاؤں، پورے دن کی تھکن اتر جائے۔ 2 بہنوں کی شادی کرنا، نوکرانی رکھنا، اپنی بیوی کے نخرے اٹھانا، ماں کی دوائیوں کا بل ادا کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ میں بہت اچھا کام کرتا تھا، لیکن اس میں بہت زیادہ محنت لگتی تھی، مجھے پیسے بہت اچھے ملتے تھے، پر کس طرح ملتے تھے یہ میں ہی جانتا تھا۔ میری ماں روز مجھ سے شکایت کرتی کہ جہاں تم نے بہنوں کے رشتے کروائے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تم نے رشتہ کروا دیا، تم جا کر بات کرو، بہنوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا۔
اب میں کیا کہہ سکتا تھا؟ کسی کے گھر جا کر کیا کہتا کہ میری بہن کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو پتہ تھا سب کے ساتھ یہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ میں کیا کہتا کہ میری بہن کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو پتہ تھا سب کے ساتھ یہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ میری بیوی کا بھی ایک بھائی تھا تو وہ کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ یہ کہنے کے لیے آپ نے میری بہن کو کس حال میں رکھا ہوا ہے تو پھر میں کیسے جا سکتا تھا؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک تو امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھی بھلی تھی، ہمیشہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا، جیسے ہی ساس بنی ہیں بالکل بدل گئی ہیں۔ میری بیوی نے کہا دیکھو، اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ برا نہ کیا ہوتا تو آج تمہاری بہنوں کے ساتھ برا نہ ہوتا۔ مجھے پتہ ہے تمہاری امی کہتی ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ برائی کی، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ صرف ان کا نہیں ہے، اللہ سب کا ہے۔ اللہ صرف ایک بندے کو نہیں دیکھتا، اللہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے میری بیوی کی بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، پر میں امی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ بہنوں کو ان کے کو فون کیا کریں۔ اگر زیادہ کوئی مسئلہ ہوا تو میں بات کر لوں گا، پر میں نے کوئی بات نہیں کرنی تھی، میں نے یہ پہلے ہی طے کر رکھا تھا۔ ایک دن مجھے میری بیوی نے کہا آپ نے مجھے منہ دکھائے میں کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا تم نے خود ہی کہا تھا تم بعد میں مانگ لو گی۔ اس نے کہا ہاں، اب میں آپ سے مانگنے لگی ہوں، مجھے منہ دکھائے میں آپ سے کچھ چاہیے۔ مجھے آج تنخواہ ملی ہوئی تھی، میں نے کہا کچھ بھی مانگے میں اسے لے دوں گا۔ میں کس کے لیے کماتا ہوں؟ اگر بیوی کو بھی خوش نہ رکھ سکوں تو ایسے بھی میری بیوی جتنی خوبصورت تھی، وہ مجھ سے چاند بھی مانگتی تو میں اس کے لیے لے آتا۔ میرے سارے دوست مجھ پر رشک کرتے، سارا خاندان حیران تھا کہ اتنی پیاری لڑکی مجھے کیسے مل گئی۔ یہ وہی خاندان ہے جس سے میں نے پہلے ایک لڑکی کا رشتہ مانگا تھا، انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ کا بیٹا ہماری بیٹی کے ساتھ کھڑا ہوا اچھا نہیں لگے گا، ہماری بیٹی بڑی خوبصورت ہے۔ لیکن اب مجھے ان کی بیٹی سے بہت زیادہ خوش تھا۔ میری بیوی نے کہا مجھے منہ دکھائی کا تحفہ میں بہت بڑی چیز چاہیے۔ میں نے کہا جو بھی مانگنا ہے مانگو، آج تمہارے شوہر کو تنخواہ ملی ہے۔ اس نے کہا آپ کی تنخواہ سے نہیں آئے گی۔ میں نے کہا کیا اتنی بڑی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ چیز پہلے ہی آپ کے پاس ہے، آپ نے بس مجھے دے دینی ہے۔ میں نے کہا پھر تو میرا فائدہ ہو جائے گا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ میرا جو کچھ ہے وہ تمہارا ہی ہے، تم نام لو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا آپ یہ گھر میرے نام کر دیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گیا کیونکہ یہ گھر میری امی کے نام تھا۔ میں نے کہا گھر؟ اس نے کہا ہاں، دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، باپ کے گھر پیدا ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں اپنے شوہر کے گھر جانا ہے، جب شوہر کے گھر آ جاتی ہے تو وہ بھی اس کا گھر نہیں ہوتا، وہ اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے بیٹے کے گھر میں رہتی ہے۔ عورت کا تو کوئی گھر ہے، عورت کا تو کوئی گھر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اگر عورت پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو اس کو ایک گھر بنا کر دے دو۔ میں نے اپنی بیوی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور کہا تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس اتنی سی بات، امی سے دستخط ہی تو لینے ہیں، میں لے لوں گا، یہ گھر تمہارے نام کر دوں گا، اب خوش؟ اس نے کہا بہت خوش۔ اس نے میری بہت تعریف کی، میرے لیے اپنی ہاتھوں سے میری پسند کا کھانا بنایا، جبکہ وہ زیادہ تر کھانا نہیں بناتی تھی، کھانا بھی نوکرانی ہی بناتی تھی، لیکن آج اس نے میرے لیے بہت اچھا کھانا بنایا، مجھ سے پیار محبت کی باتیں کیں، اس نے میری اس دن کو خوبصورت بنا دیا۔ میں بھی خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کچھ دن تک کاغذات بنوا لوں گا، امی سے کہوں گا کہ دستخط کر دیں۔ جب میں نے ماں سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر گیا۔ ویسے تو ان کو شوگر تھی، لیکن میں نے کچھ پھل فروٹ لے لیے اور جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ آج بڑے دنوں بعد تمہیں میری یاد آ گئی، کیسے ہو بیٹا، ٹھیک ہو؟ میں ان کے پاؤں دبانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا امی دیکھیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہی ہے نا؟ میری ماں نے کہا ہاں بیٹا، تیری بہنوں کا جو حق ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا، باقی سب کچھ پھر تیرا ہی ہے۔ میں نے کہا اور جو ایک مرد کا ہوتا ہے وہ اس کی بیوی کا بھی ہوتا ہے، یہ گھر تو بابا کا تھا لیکن میں نے آپ کے نام کر دیا۔ میری ماں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا پھر جو میرا ہے وہ میری بیوی کا ہی ہوا نا؟ میری ماں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے تو میری ایسی ہی کی تھی
لیکن مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنی بیوی کو قابو کر کے رکھو۔ یہ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں، ان کے نخرے ہوتے ہیں، ڈرامے کرتی ہیں۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میں نے کہا آپ یہ گھر میری بیوی کے نام کر دیں، کیونکہ جو میرا ہے وہ میری بیوی کا ہی ہے۔ میری ماں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ جو پھل فروٹ کھا رہی تھیں ان کے حلق میں پھنسنے لگا۔ میں نے انہیں پانی کا گلاس پکڑا دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا امی؟ آپ کیا سوچنے لگیں؟ آپ نہیں سوچیں، آپ گھر اپنی بہو کے نام کر رہی ہیں، یہ سوچیں کہ اپنے بیٹے کے نام کر رہی ہیں۔ میری ماں نے کہا دیکھ، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی۔ تو نے پہلے ہی میری بیٹیوں کی شادی اپنی بیوی کے کہنے پر ہر جگہ کر دی، اور اب وہ بری طرح سے خوار ہو رہی ہیں۔ میں پہلے ان کو ان کا حصہ دوں گی تاکہ ان کی زندگی سے مسائل ختم ہوں، پتہ چلے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تمہاری بیوی کے کہنے پر تم نے میری سب سے چھوٹی بیٹی کی بھی شادی کروا دی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں 3-4 سال اس کی شادی نہ کرواتی، پر تم نے اس کو سسرال کی آگ میں جھونک دیا۔ یہ گھر میں کبھی بھی تمہارے نام نہیں کروں گی۔ تمہاری بیوی جب تک تمہاری زندگی میں ہے تب تک تو نہیں، یا پھر یوں کہہ لو کہ اپنی زندگی میں نہیں۔ اگر میں مر گئی تو پھر کر لینا جو بھی کرنا ہے۔ اگر میں مر گئی نا اور میں نے مرنے سے پہلے یہ گھر تمہارے نام نہ کیا تو یاد رکھنا، پھر تمہارے چاچے اور ان کے بیٹے نے بھی بیچ میں پنگے لینے شروع کر دینے ہیں، کیونکہ وہ بھی اگلا حصہ مانگ سکتے ہیں۔ تمہارا باپ ان کا بڑا بھائی تھا، سب کچھ اس نے اپنی محنت سے بنایا تھا، لیکن وہ حصہ ضرور مانگ سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ جس زمین پر یہ گھر بنا ہے نا، وہ تمہارے دادا کی تھی۔ اس زمین اور اس گھر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، لیکن فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو رویہ تمہارا میرے ساتھ ہے، تمہاری بیوی کا میرے ساتھ ہے، اس کے بعد یہ گھر لوگوں کے نام کروں گی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میری ماں نے تو صاف انکار کیا۔ ماں کے گوڈے سے لگے بیٹھے تھے تاکہ تو یہ بات کر سکے۔ میں نے تجھے یہ مطلب پرستی نہیں سکھائی، یہ سب کچھ تیری بیوی نے تجھے سکھایا، وہ تیری تعلیم کر رہی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا، بہت زہر چڑھ رہا تھا اپنی ماں پر۔ مجھے اتنا غصہ آیا سکتا تھا اپنی ماں پر کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گی، زمین کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ کر چلی جائیں گی، لیکن کبھی بھی یہ گھر اپنی زندگی میں میری بیوی کے نام نہیں کریں گی۔ میں اپنی بیوی کی باتوں میں پہلے ہی آ گیا تھا۔ اس نے مجھے تانے دینا شروع کر دیے۔ اس نے کہا بڑے پیار سے بات کرنے گئے تھے، تمہاری ماں کبھی بھی یہ گھر ہمارے نام نہیں کرے گی۔ اس نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ کبھی بھی تمہارے نام پر یہ گھر نہیں کریں گی۔ میں نے بھی بڑے وثوق سے کہا تھا میری ماں ہے اور میرے نام نہیں کرے گی تو اور کہاں کرے گی، پر ماں نے جب یہ کہا میں تمہارے چاچے کے نام کروں گی تو پھر اور بھی زیادہ غصے سے بھر گیا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ ایک دن میں گھر آیا۔ میری ماں کے ساتھ میری بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ میری ماں اسے بہت باتیں سنا رہی تھیں۔ میں نے یہ منظر دیکھ لیا۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ میری ماں نے کیسے میری بیوی کو اتنی ساری باتیں سنا دیں۔ میری ماں کہنے لگی یہ مجھے کل کا بچا ہوا سالن کھلا رہی تھی جس میں سے بو آ رہی تھی۔ میری بیوی کہہ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے سالن ان کے لیے ڈال کر رکھ دیا تھا، یہ ڈرامہ دیکھ رہی تھیں۔ چلے سالن خراب ہو گیا تو کیا کروں، آج کل گرمی اتنی ہے، جبکہ میں نے تو اسی وقت پھر روٹی کھا لی تھی۔ مجھے میری بیوی کی بات پر یقین ہو گیا۔ میں نے امی سے کہا آپ اس عمر میں ڈرامے دیکھتی ہیں، آپ کو شرم کرنی چاہیے، یہ کوئی آپ کی عمر ہے ٹی وی ڈرامے دیکھنے کی، اور پھر ڈرامے بھی کرتی ہیں۔ میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ خیر ان کو مجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ اب تو روز ہی لڑائی جھگڑے ہوتے۔ میں ہمیشہ غصے میں، مجھے اپنی ماں پر غصہ آتا۔ میری بیوی مجھے کہنے لگی اپنی ماں کو گھر سے نکال دو، جو یہ لوگوں کے پاس چلی جائے گی جس کی اس کو سب سے زیادہ فکر ہے۔ اسے اپنے سسرال والے دیکھتے ہیں، وہ اسے رکھتے ہیں یا نہیں۔ جب 5 دن اس کو برے حالات میں رکھیں گے تو یہ واپس آ جائے گی، پھر یہ گھر ہمارے نام کر دے گی۔ مجھے یہ آئیڈیا بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا ایسا ہی کرتا ہوں۔ میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور غصہ کرنے لگا۔ میں نے کہا آپ نے میری ساری زندگی کا بیڑا کر دیا ہے۔ میں نے ان پر کافی غصہ کیا، الزامات لگائے، وہ ہر بات پر صفائی دینے لگی۔ اس کے بعد میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا
بس میرے گھر سے نکل جائیں، میرا گھر ہے، جب آپ اس میں نہیں رہیں گی تو یہ میرا ہی ہوگا۔ اگر گھر مجھ سے لینا ہے تو جائیں، جا کر لیں۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں اگر ایک کیس کر دیا جائے تو 20 سے 30 سال تک چلتا رہے گا، اتنے میں دونوں مدعی مر جاتے ہیں۔ میں اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنے لگا۔ میری ماں چیخنے چلانے لگی۔ پہلے تو نہ کر رہی تھی، اب اس نے زور سے بولنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ یہ رات کا وقت تھا، پر رات اتنی بھی نہیں تھی کیونکہ گرمی کا موسم تھا، سب لوگ جاگ رہے تھے، محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ ایک آدمی میری طرف بڑھا، اس نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ کیوں اپنی ماں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو؟ کیوں اپنی جنت کو گھر سے نکال رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ میری جنت نہیں ہے، اس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ میری بیوی بھی میرے پیچھے پیچھے تھی، وہ بھی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو گھر سے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا، بالکل سڑک کے اوپر۔ ہمارا گھر مین چوک میں بنتا تھا، سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ میں نے کہا، جس کو زیادہ ہمدردی ہے وہ اس بڑھیا کو اٹھا کر اپنے گھر لے جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، واپس کر کے اندر چلا گیا۔ ابھی ہم لوگوں نے گھر میں قدم رکھا تھا، دروازہ بند کیا ہی تھا، ایسا لگا ساری زمین کانپ رہی ہے۔ ہمیں فوراً سمجھ آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ زلزلہ آ رہا تھا۔ ہم لوگ باہر کی طرف بھاگنے لگے، لیکن پتہ نہیں کیسے اچانک سے دروازہ لاک ہو گیا۔ شاید میں نے ہی لاک کیا تھا، چابی میرے پاس نہیں تھی، ہم باہر نہ نکل پائے۔ ہمارے گھر کا 50% حصہ گر گیا۔ میری بیوی کے سر پر پتھر لگا، وہ وہیں دم توڑ گئی۔ میرے اوپر بھی کافی سارا ملبہ گر گیا، لیکن مجھے نکال لیا گیا۔ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھا۔ میری ماں میرے سامنے تھی، میرے لیے رو رہی تھی۔ میں نے اس سے معافی ہی مانگی۔ میں نے کہا، مجھے تیری بد دعا لگ گئی۔ ماں نے کہا، میں نے تجھے کبھی بد دعا نہیں دی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا، جب یہ منظر ہوا، سارے محلے میں سے جو گر گئے تھے وہ ہمارے گھر کے علاوہ آس پاس میں کوئی گھر نہیں جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا جو صرف ہمارے گھر پر نازل ہوا۔ میری خوبصورت بیوی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، وہ اس زمین سے جا چکی تھی کیونکہ اس نے میری زندگی برباد کی تھی۔ میری بہنوں کے گھر بھی ٹھیک سے نہ بسے، بہت تکلیف اٹھا رہی تھی وہ۔ میری ماں کو بھی میں نے اتنا دکھ دیا، میں اپنے قدموں پر چل نہیں سکتا تھا۔ میرے سارے کام میری ماں کرتی ہے، اور میری بہنیں جن کو میں نے کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں، آج انہی کی مالی مدد سے میرا تھوڑا بہت علاج ہو رہا ہے۔ میں اس قابل ہوا ہوں کہ تھوڑا بہت گھر پر بیٹھ کر لیتا ہوں اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ پہلے جیسا کچھ بھی نہ رہا، نہ میری بیوی میرے ساتھ رہی، نہ میرا کاروبار رہا، نہ میرے پاس پیسے رہے، نہ میرے پاس پیسے رہے، نہ میری ٹانگیں، سب کچھ برباد ہو گیا۔ شاید میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا۔ اللہ نے مجھے اتنی بڑی سزا دے دی۔ جس کے لیے سب کچھ کیا وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ دل کا ایک حصہ کہتا ہے وہ بہت بری تھی، اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا، لیکن دل کا دوسرا حصہ آج بھی اسے یاد کرتا ہے، جس سے محبت کرتا تھا۔ وہ میری پیاری بیوی تھی، ایک خوبصورت عورت جو میری زندگی میں آئی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی خوبصورتی اور اس کی آواز آج بھی میرے دل میں گونجتی ہے۔ آخری دفعہ اس نے مجھے پکارا تھا، اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے بہت برا کیا۔ بعد میں آہستہ آہستہ مجھے پتہ لگنے لگا وہ ہمیشہ جھوٹ بولتی تھی۔ اس نے میری ماں کو بڑے دکھ دیے، میری بہنوں کو بھی ذلیل کیا۔ وہی تھی جو ہمارے گھر میں بری تھی، وہ اس کہانی کا منفرد کردار تھی۔ میں اپنی ماں کو برا سمجھتا تھا۔ معافیاں مانگتا ہوں اللہ سے، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جو میں نے دنیا میں کیا اس کا حساب تو ہو گیا، کہیں آخرت میں مجھے اس سے بڑی سزا نہ مل جائے۔ میں نے ابھی اللہ کے پاس جا کر بھی منہ دکھانا ہے، بس مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔